قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ پر ایمان لاؤ۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے حوالے سے پچھلے درس میں کافی تفصیل سے بات ہو گئی تھی کہ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان اس کے سارے ناموں اور ساری صفات کے ساتھ لانا ہماری ذمہ داری ہے۔ چنانچہ بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی صفات کے حوالے سے بڑی غلط فہمیاں پیدا ہوئیں۔ ایک بہت بڑا گمراہ فرقہ گزرا ہے معتزلہ، بعد میں تاریخ نے اس کو مٹا دیا، اور باطل جتنے بھی نظریات ہوتے ہیں ایک مدت تک ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو معتزلہ، اس کے کئی سارے فرقے پھر اس کے اندر بھی ہوئے ہیں۔ ایک ان میں سے معطلہ کہلاتا ہے۔ تو ان کا نظریہ یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے کائنات کو پیدا کیا، کائنات کو پیدا کرنے کے بعد پھر معطل ہو گئے۔ جیسے ہمارے ہاں ملازمین ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں، ریٹائر ہو جاتے ہیں، تو ان کا خیال یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ بھی پھر ریٹائر ہو گئے ہیں، اب کائنات خود بخود چل رہی ہے یا کسی خاص نظام کے تحت چل رہی ہے، اس کو چلانے میں اللہ تعالیٰ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اور اسی کی بدلی ہوئی شکل آج کل ہمارے یورپ اور اس قسم کے علاقوں نے اپنائی ہوئی ہے، اور وہ مسلمانوں کو بھی اسی نظریے کی طرف کھینچ رہے ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تعلق صرف عبادت کی حد تک ہے۔ اگر کوئی اللہ کی عبادت کرنا چاہے تو اس کے لیے درست ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرے۔ باقی جہاں تک دنیاوی معاملات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ ہمارا دنیا کا نظام، ہمارا گھریلو نظام، ہماری سیاسیات، ہمارے معاملات، اس کے ساتھ اللہ رب العزت یا دین کا یا مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ مذہب صرف مسجد کی حد تک، عبادت گاہ کی حد تک ہونا چاہیے۔ تو وہ بھی تقریباً اسی نظریے کی بدلی ہوئی ایک صورت ہے۔ اور ہمارا اور یورپ کا آپس میں جھگڑا ہی بنیادی یہی ہے کہ وہ مسلمانوں کو بھی اسی نظریے کی طرف کھینچنا چاہتے ہیں اور مسلمان اس طرف کھینچنا نہیں چاہتے۔ تو اس وجہ سے پھر ان کے درمیان ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو رہا ہے۔ تو بہرحال اللہ پر ایمان لانا، اس کے ذات پر بھی اور اس کی ساری صفات پر بھی، اور اللہ کے جتنے بھی صفاتی نام ہیں ہر ایک کی اپنی ایک تجلی ہے، اپنی ایک تاثیر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کو پڑھنے سے بڑی برکت حاصل ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہ پر ایمان اور اس کے رسولوں پر ایمان لانا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ رسول اور ایک لفظ استعمال ہوتا ہے نبی۔ رسول اور نبی دونوں ہی اللہ کے بھیجے ہوئے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں جن کی طرف اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے۔ اور اسی طرح یہ لفظ فرشتوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے، انسانوں کے لیے بھی کیا ہے اور فرشتوں کے لیے بھی اس کا استعمال کیا ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی رسول منتخب فرماتے ہیں۔ چنانچہ فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں تک وحی بھیجتے ہیں۔ تو جہاں پیغمبر اللہ کے رسول اور اللہ کے نبی ہیں، وہاں پر فرشتے بھی اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے قاصد ہیں جو وحی لے کر آتے ہیں۔ تو بہرحال رسول کا لفظ، نبی کا لفظ ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوتا ہے، اور دونوں ہی برگزیدہ پیغمبروں کو کہا جاتا ہے۔
لیکن پھر خاص طبقہ اہل علم کا ایک اصطلاح قائم کر لیتا ہے. جیسے شریعت ایک خاص فن ہے، علم ہے، اور اس علم سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے ایک اصطلاح قائم کر لی ہے تاکہ سمجھنے میں سہولت ہو، اور یہ ہر علم میں چلتا ہے، تفصیل کا موقع نہیں ہے. ہر علم میں کچھ اصطلاحات ہوتی ہیں. جیسے طب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، وہ آسانی کے لیے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں جو خاص معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور وہ اس لفظ کے پورے معنی کو آپس میں سمجھتے ہیں. اگرچہ لغت میں معنی اس کے قریب کچھ اور ہو، لیکن وہ جب استعمال کرتے ہیں تو وہ خاص معنی میں استعمال کرتے ہیں. اس کو اصطلاح کہتے ہیں. تو شریعت نے بھی ایک اصطلاح بنا لی ہے کہ جن کو نئی شریعت ملی ہے ان کو رسول کہتے ہیں، اور جن کو نئی شریعت نہیں ملی وہی ان کی طرف بھی آتی ہے، ان کو نبی کہا جاتا ہے. یہ پہچان کے لیے ہے، آسانی کے لیے ہے، وگرنہ یہاں پر بھی رسول نبی ہی کے معنی میں ہے، اس لیے کہ سارے پیغمبروں پر ایمان لانا ایمان کا حصہ ہے، صرف رسولوں پر ایمان لانا ایمان کا حصہ نہیں ہے، جس سے واضح طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر بھی رسول نبی ہی کے معنی میں استعمال ہوا ہے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث منقول ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے، کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ پیغمبر سب سے پہلے نبی کون ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام. تو اس پر آپ سے پوچھا گیا کہ کیا آدم اللہ کے نبی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ اللہ کے نبی بھی ہیں، اور اللہ نے ان سے کلام بھی فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی طرف وحی بھی بھیجتے رہے ہیں. تو گویا کہ نبیوں کے ساری علامات موجود ہیں، اس لیے وہ نبی ہیں. اور پھر پوچھا گیا کہ سب سے آخری نبی کون ہیں؟ تو آپ نے بتایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا کہ وَلَٰكِن رسول اللہ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، لیکن میں اللہ کا رسول بھی ہوں اور انبیاء کرام کی صف کو مکمل کرنے والا بھی ہوں، اللہ رسولوں کی جماعت کو مکمل کرنے والا بھی ہوں، میرے بعد اب کوئی اور نبی نہیں آئیں گے. اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام ہوئے ہیں، جن میں سے تقریباً 300 سے اوپر کچھ رسول ہوئے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے نئی شریعتیں عطا فرمائیں. 315 تعداد منقول ہے کہ 315 رسول ہیں. 315 میں سے بھی 4 پھر برگزیدہ رسول ہیں جن کو بڑی کتابیں عطا کی گئیں، جیسے تورات، انجیل، زبور اور قرآن پاک. پھر ان رسولوں میں بھی سب سے جلیل القدر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو 315 رسول ہوئے ہیں اور باقی سارے کے سارے نبی ہیں. اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ 104 کتابیں چھوٹی بڑی اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے نازل فرمائی ہیں. 4 کتابیں تو بڑی ہیں جن کے نام ابھی میں نے لیے، اور 100 چھوٹی کتابیں ہیں جن کو صحیفوں سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور یہ بعض انبیاء کرام پر زیادہ مقدار میں بھی نازل ہوئے. اور ان میں سے بھی تقریباً 39 صحیفے ایسے ہیں جو بائبل کے اندر موجود ہیں، اگرچہ وہ اصلی شکل میں نہیں ہیں، جیسے تورات، انجیل، زبور اپنی اصلی شکل میں نہیں ملتے، اسی طرح وہ صحیفے بھی اپنی اصل شکل میں نہیں ہیں، لیکن بہرحال جس حالت میں بھی ہیں وہ بائبل کے اندر شامل کیے ہوئے ہیں اور بائبل کے اندر موجود ہیں. اور یہ مختلف پیغمبروں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، اس طرح حضرت یونس علیہ السلام متعدد پیغمبروں پر نازل ہوئے. تو بہرحال پیغمبر سارے کے سارے ایسے ہیں کہ جن پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، چاہے وہ رسول ہوں چاہے وہ نبی ہوں. وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ، اور اس کتاب پر بھی ایمان لانا ضروری ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا. وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلِ،
اور اس کتاب پر بھی، ان کتابوں پر بھی جن کو اللہ تعالیٰ نے پہلے نازل فرمایا، جیسے تورات، انجیل اور صحائف وغیرہ، سبھی پر ایمان لانا ضروری ہے کہ جو اللہ نے اتارا وہ بالکل حق تھا، وہ برحق ہیں، اور باقی بعد میں جو تغیر اور تبدل کیے گئے ان کو ماننا ہمارے لیے کوئی ضروری نہیں ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، اور جو شخص بھی اللہ کا انکار کرے، چاہے اللہ کی ذات کا انکار کرے، چاہے اللہ کی صفات کا انکار کرے، ظاہر ہے کہ اس نے کفر کیا۔ وَمَلَائِكَتِهِ، اور جو اس کے رسولوں کا انکار کرے اس نے بھی کفر کیا ہے۔ اور بہت سارے لوگ ہیں جو فرشتوں کا بھی انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم جب کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو ہمارے اچھے جذبات یہی فرشتے ہیں، اور ہمارے غضبی جذبات اور برے جذبات، غصے والے جذبات بس یہ شیطان ہے، وگرنہ حقیقت میں نہ فرشتوں کا کوئی وجود ہے نہ شیطان کا کوئی وجود ہے۔ یہ بات ان کی غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے سے ایک لمبا عرصہ پہلے فرشتوں کی باقاعدہ ایک مخلوق پیدا کی، جس کو جسم بھی عطا کیا، روح بھی عطا کی۔ اسی طرح شیاطین جنات کو بھی اللہ نے پیدا کیا، ان کو بھی جسم بھی عطا کیا اور روح بھی عطا کی، لیکن لطافت ہونے کی وجہ سے اللہ نے ان کو ہماری نظروں سے چھپا دیا ہے۔ وَكُتُبِهِ، اور جس نے ان کی کتابوں کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کا انکار کیا، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کا انکار کیا، ظاہر ہے کہ آخرت کا انکار یہ بھی کفر ہے۔ اور اسی طرح دوسری جگہوں پر تقدیر کا بھی تذکرہ ہے کہ تقدیر اچھی ہو چاہے بری ہو، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ باقاعدہ حدیث میں ہے کہ سب سے پہلے بری تقدیر کا انکار کیا جائے گا، کہ یہ جو برا کام ہوا ہے یہ اللہ کی تقدیر سے نہیں ہوا، تو یہ یہاں سے تقدیر کا انکار شروع ہوگا۔ چاہے کوئی اچھا ہے چاہے برا ہے، سب کچھ اللہ کے طے شدہ نظام کے مطابق ہے، اللہ ہی کے طے شدہ نظام سے وجود میں آتا ہے۔ تو یہ بالکل ایسے ہی ہے، اگرچہ نتیجہ ہمارے اعمال کا ہے لیکن فیصلہ اللہ کا چلتا ہے، کہ ایک کچھ طلباء یا بچے امتحان دیتے ہیں اور پھر قلم اس کے پیپر چیک کرنے والے کے ہاتھ میں ہے، وہ کسی کو فیل کرتا ہے، کسی کو پاس کرتا ہے، کسی کو پورے نمبر دیتا ہے، کسی کو کم نمبر دیتا ہے۔ یہ کم نمبر ہونا، زیادہ نمبر ہونا، فیل ہونا، پاس ہونا، یہ اگرچہ اسی کے قلم سے ہو رہا ہے جس کے ہاتھ میں قلم ہے، جو اس کو پیپروں کو چیک کر رہا ہے، جس کو ہم ممتحن کہتے ہیں، لیکن نتیجہ طالب علم ہی کے لکھے کا ہے، کہ جس نے اچھا لکھا ہے اس کو اس کے مطابق نمبر مل رہے ہیں، جس نے کم لکھا ہے اس کو اس کے مطابق، اور جس نے کچھ بھی نہیں لکھا تو انہی کی محنتوں کی وجہ سے یہ سب کچھ وجود میں آتا ہے۔ تو ہمارے کیے کی وجہ سے وجود میں آتا ہے، لیکن لاتے اس کو اللہ ہی ہیں۔ اللہ کا اختیار کو ماننا یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، سو تحقیق جس نے بھی ان چیزوں کا انکار کیا وہ دور کی گمراہی کے اندر گمراہ ہو گیا۔ ان الذین آمنوا، یہاں سے پھر انہی منافقین کی کچھ کیفیتوں کا تذکرہ ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو کفر اور شرک سے محفوظ فرمائے اور ہمیشہ ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔